میرا نام ہے حمزہ اظہر سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں دا پاکستان ڈیلی۔ آج ہم ایک بہت افسوسناک واقعے کی بات کریں گے جو کہ گھوٹکی میں پیش آیا جب دو ٹرینیں سر سید ایکسپریس اور ملت ایکسپریس آپس میں ٹکرائیں اور کم از کم 40 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور کم از کم 100 لوگ انجرڈ ہیں اور 4 ریلوے کے امپلائیز بھی ڈیتھ رول کا حصہ ہیں اور ابھی بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے سارے وکٹمز کو میڈیکل ایڈ دینے کے لیے۔ گھوٹکی کے ایس ایس پی عمر طفیل صاحب کا کہنا ہے کہ ڈیتھ رول مزید بڑھ سکتا ہے اور دیگر ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ابھی تک کچھ لوگ کچھ کمپارٹمنٹس میں پھنسے ہوئے ہیں اور ریسکیو آپریشن جاری ہے مگر سارے لوگ ابھی تک بازیاب نہیں ہو سکے۔ ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ پاکستان ریلویز کی نااہلی کی وجہ سے معصوم لوگوں کی جانیں جائیں۔ اس سے پہلے اکتوبر 2020 میں ایک گیس سلنڈر کے پھٹنے سے 70 لوگ اپنی جان کھو بیٹھے تھے۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے جولائی 2020 میں شیخو پورہ میں ایک ٹرین ایکسیڈنٹ ہوا جس میں 21 لوگ جاں بحق ہوئے، اور اس سے پہلے 2019 میں جولائی میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں 20 لوگ مرے۔ اور اگر ہم اسٹیٹسٹکس کی بات کریں تو 2012 سے 2017 تک 757 ٹرین ایکسیڈنٹس پاکستان میں ہو چکے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ تقریباً 125 ایکسیڈنٹس ہر سال ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہر تیسرے دن ایک چھوٹا مائنر ایکسیڈنٹ پاکستان ریلویز کے اندر ہوتا ہے۔ ان ایکسیڈنٹس کی کچھ وجوہات سگنل ایشوز کے باعث پیدا ہوتی ہیں، کچھ لیک آف مینٹیننس کے ایشوز ہیں اور کچھ ہماری ٹرینز کے پرانے انجنز ہیں جو کہ صحیح طریقے سے آپریٹ نہیں کر پاتے اور ان ایکسیڈنٹس کا باعث بنتے ہیں۔ جب وزیر اعظم عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے ہر ٹرین ایکسیڈنٹ کے بعد یہ ڈیمانڈ کیا کہ جو ریلوے منسٹر ہے وہ ریزائن کرے، مگر آج وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، کابینہ کو ہیڈ کرتے ہیں اور ریلوے منسٹر کی اپوائنٹنگ اتھارٹی بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، مگر ابھی تک اعظم سواتی صاحب جو کہ ریلویز کے وزیر ہیں ان سے کوئی استعفے کی ڈیمانڈ سامنے نہیں آئی۔ آپ کو سناتے ہیں کہ عمران خان صاحب اپوزیشن میں کسی ٹرین ایکسیڈنٹ کے بعد کیا کہتے تھے۔ میرے خیال میں ریلوے کے وزیر کو ریزائن کرنا چاہیے۔ کہیں بھی دنیا کے اندر جو آپ کوئی ریل کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وزیر ریزائن کرتا ہے، کیونکہ ریزائن جب تک وہ نہیں کرتا انکوائری اس کے نیچے انکوائری نہیں صحیح ہو سکتی، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ پہلی دفعہ ٹرین کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، یہ بڑے 2-3 ایکسیڈنٹس ہو چکے ہیں۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے وفاقی وزیر برائے ریلویز اعظم سواتی صاحب ریلویز کے کچھ امپلائیز سے خطاب کر رہے تھے، ان سے بات چیت کر رہے تھے، اور اس بات چیت کے اندر انہوں نے یہ عرض کیا کہ جو پاکستان ریلویز کے ملازمین ہیں وہ چور ہیں، انہوں نے ریلویز کے ادارے کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کو پینشن کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کوئی یورپ یا امریکہ جیسا امیر ملک نہیں ہے جو کہ ریلویز کے امپلائیز کو پینشن ٹائم پہ دے سکے۔ اس بیان کے بعد ریلویز کے امپلائیز نے اعظم سواتی صاحب کے خلاف ایک بڑا سخت رد عمل دیا اور جرنلسٹ سے بھی بات کرتے ہوئے انہوں نے سخت تشویش کا اظہار کیا کہ اگر پاکستان ریلویز یا ریلویز منسٹر ان کو پینشن ٹائم پہ نہیں دے سکتے تو وہ ایک بات ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ریلویز امپلائیز کے اوپر چوری کا الزام لگایا جائے اور سارا ملبہ جو ریلویز کی فیلئر کا ہے وہ سارا ملبہ ریلویز کے امپلائیز پہ ٹھوسا جائے اور جو منسٹر صاحب ہیں وہ کوئی ذمہ داری نہ لیں۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا کہنا ہے کہ یہ جو ایکسیڈنٹ ہے یہ آج کی حکومت کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے اور یہ ان کی نااہلی کا ایک ثبوت ہے۔ سابق وزیر ریلویز خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے یہ ML1 کے پروجیکٹ میں جو کہ سی پیک کا حصہ ہے اس پروجیکٹ میں بالکل فیل ہو چکی ہے، جبکہ پورا روڈ میپ PMLN نے اس کا بنایا ہوا تھا، لیکن پھر بھی PTI گورنمنٹ اور ان کی ریلوے منسٹری اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ نہیں کر سکی۔ اس وقت پاک افواج اور رینجرز ایک ریسکیو آپریشن کر رہی ہے جس کے اندر سارے لواحقین کو ڈھونڈا جا رہا ہے اور جو مل رہے ہیں ان کو میڈیکل ایڈ بھی فراہم کر رہی ہے، مگر 40 جانوں
کے نقصان کے بعد بھی ابھی تک کسی سینئر ریلویز کے عہدیدار کی طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں لی گئی یا جو ریلویز منسٹر ہیں ان کی طرف سے بھی استعفے کی پیشکش نہیں کی گئی؟